بلوچستان میں 60 مردوں نے غیرت کے نام پر ایک معصوم لڑکی کو گولیوں سے چھلنی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس حیوانیت کے پیچھے صرف ایک وجہ چھپی ہے اور وہ ہے پسند کی شادی۔ ناظرین، نام نہاد غیرت، عزت اور پگڑی نے آج ایک اور معصوم کی جان لے لی۔ پدرسری معاشرے کا ایک ایسا شاہکار جس نے بہت سے مردوں کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، بلوچستان سے ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک معصوم لڑکی چادر میں لپٹی ہوئی پورے اعتماد سے مقتل گاہ میں آتی ہے۔ وہ ہر قدم ایسے اعتماد سے اٹھا رہی ہے کہ ان نامردوں کے دل کانپ رہے ہیں، لیکن اس لڑکی کو معلوم ہے کہ میرے کسی بھی قدم پر مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی اور اس کے پیچھے نامردوں کا ایک جھنڈ جن کی تعداد قریباً 50 سے 60 ہوتی ہے، وہ اپنی پگڑیاں، اپنی چادریں سنبھالتے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں۔ پھر اس ہجوم میں سے بندوقیں بلند ہوتی ہیں اور اس لڑکی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو کہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور ان سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے، وہ مرد اس لڑکی کو نشانہ بناتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ چادر میں لپٹی معصوم لڑکی ایسی شان سے موت کو گلے لگاتی ہے کہ وہاں پر موجود درندے، وہ 60 نامرد خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکی نے ہم سے زندگی کی بھیک کیوں نہیں مانگی۔ لیکن پھر وہی نام نہاد غیرت اور عزت آڑے آتی ہے اور وہ لوگ اپنی اس فتح پر، کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی پگڑیاں سنبھالتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں اور وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج ان تمام نامردوں اور ان گیدڑوں کی غیرت تو بچ گئی، لیکن میری جانب سے لعنت قبول کیجئے اور پھر پورا واقعہ سنیے۔ ناظرین، اس چادر میں لپٹی معصوم لڑکی کا نام شیتل ہے اور اس کا جرم صرف ایک ہے اور وہ جرم ہے پسند کی شادی کرنا، اور یہی جرم اور یہی اس کا ذاتی فیصلہ ان نامردوں کو پسند نہیں آیا اور بلوچستان میں یہ مرد ایک جرگہ بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے حد سے تجاوز کیا ہے، اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، ہماری مونچھوں کے تاؤ کم پڑ گئے ہیں، ہماری غیرت جو ہے اور ہماری جو پگڑی کی عزت ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ وہ لڑکی دلیری سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مار دو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب شیتل نے ایسا کیوں کہا؟ شیتل نے انتہائی دلیری سے جرگے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ایک جملہ کہا کہ صرف تمہیں گولی مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ شیتل یہ جانتی ہے کہ غیرت کی آگ میں جلتے ہوئے یہ نامرد میری موت کے بعد میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ اس کے بعد شیتل انتہائی دلیری سے اٹھتی ہے اور خود ان مردوں کے آگے چل کے اپنی موت کو گلے لگاتی ہے۔ نامردوں کا وہ جھنڈ شیتل کے پیچھے آتا ہے، بندوقیں نکالتا ہے اور شیتل کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اس کے بعد اپنی نام نہاد غیرت بچنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے۔ لیکن who the hell are you کہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے ایک لڑکی کیا فیصلہ کرے، وہ کیا پہنے، وہ کیا پڑھے، وہ کس سے شادی کرے، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ لیکن اس ساری صورتحال پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی پدرسری معاشرہ ہے جس نے ہمیشہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ایسا چلے گا کہ عورت اگر اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گی تو تمہاری پگڑی کی عزت اور تمہاری نام نہاد غیرت خطرے میں آ جائے گی؟ آپ کی غیرت تب کیوں نہیں خطرے میں آتی جب آپ زبردستی اپنی بہن، اپنی بیٹی کی شادی کرواتے ہو اور خود فرنیچر دیتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ زبردستی کی شادی زنا کے مترادف ہے، آپ کو زنا تو قبول ہے لیکن اپنی بیٹی کی اور اپنی بہن کی پسند کی شادی قبول نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کی عزت، آپ کی غیرت، آپ کی پگڑیاں اور آپ کی مونچھیں خطرے میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ لعنت قبول کریں۔ یہاں پر میرا سوال ہے ان تمام نامردوں سے اور اس گیدڑوں کے جھنڈ سے کہ آپ کون ہوتے ہو ایک عورت سے اس کا بنیادی حق چھیننے والے؟ جب اسلام نے اس عورت کو حق دیا کہ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو، تو پھر آپ کون ہوتے ہو اس سے اس کا بنیادی حق چھیننے والے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی سے قبول کیا اور اس کے بعد دنیا نے مثال دی کہ ایسی جوڑی آج تک
ना कायनात ने देखी और ना कभी देखेगी। जब आपको इस्लाम हक देता है, जब औरत को मुल्की कानून हक देता है, तो आप कौन होते हो? और यहां पर मैं एक और बात क्लियर करना जरूरी समझता हूं कि ये मर्द तो थे ही नहीं, ये बलोच भी नहीं हो सकते, क्योंकि बलोच इतने बेगैरत नहीं हो सकते। मैंने बलोचों को सिर्फ एक औरत की बेइज्जती होने पर वक्त के हुक्मरानों और फिरौनों से जंगे मोल लेते हुए देखा है। मैंने बलोचों को एक औरत की सरबराही में काफिले की सूरत में वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ निकलते हुए देखा है। बलोच इतने बेगैरत नहीं हो सकते। बलोच तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को सर का ताज समझते हैं। ये बलोच थे ही नहीं, ये बलोच हो ही नहीं सकते। ये बलोचों की आड़ में कुछ गीदड़ थे, ना मर्द थे, जिन्होंने अपनी नाम नेहाद गैरत और झूठी इज्जत को बचाने के लिए एक मासूम लड़की को मौत के घाट उतारा। याद रखिएगा कि आपका अंजाम भी इसी वीराने और इसी बियाबान जंगल में होगा, लेकिन आपकी मौत ऐसी नहीं होगी जिस तरह, जिस शान से शीतल ने मौत को गले लगाया।